بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ شکریہ جی۔ تو دوستوں، آج ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرب قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے، جن میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں، کچھ پوری ہو رہی ہیں اور کچھ نشانیاں ابھی پوری ہونا باقی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی، اور ان کی مسجدیں نقش و نگار سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی، اور اس زمانے کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والی مخلوقات میں سب سے زیادہ برے ہوں گے۔ ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی باقی رہیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی، جیسا کہ آج کل نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں، اور ان کی حقیقت اور اصل روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیت باقی نہ رہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ قرآن کریم صرف رسماً ہی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ اور خوش الحانی کا خیال تو ہے، مگر قرآن کے احکامات پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کیا جاتا۔ مساجد زیب و زینت سے خوب آراستہ ہیں، دلکش فرش، قیمتی قالین، دیدہ زیب فانوس اور آرام و راحت کی ہر چیز مساجد میں دستیاب ہے۔ اگر نہیں ہے تو بس ہدایت، اگر نہیں ہے تو مسجد کی اصل روح اور احترام، اور مسجدوں میں دنیا کی باتیں، دوسروں کو طانے، غیبت اور سیاسی باتیں بے دھڑک ہوتی ہیں۔ اور علماء کے بارے میں جو ارشاد ہے کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو دنیا میں فساد ہوگا، اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور مال بنانے کے لیے لوگوں کو ان کی مرضی کی شریعت بتائیں گے، اور پھر یہی دنیا دار ان کو سبق سکھائیں گے۔ دوستوں، یہ جو علماء کے بارے میں ارشاد ہے، اس کا مشاہدہ آج کل بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ دوستوں، دوسرے مسلمانوں کی طرح علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی دنیا میں مال اکٹھا کرنے اور شہرت حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں مساجد میں ہوا کریں گی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایمان قائم رکھنے والا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑی ہو۔ اور دوستوں، یہ زمانہ اس وقت موجود ہے، کیونکہ ہر طرف بے دینی، بے حیائی اور فحاشی کی فضا قائم ہے، سرکشی کا ماحول ہے۔ اول تو دیندار رہیں گے نہیں، اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اہل وطن، عزیز و اقارب آڑے آ جاتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، دنیا رشوت لے رہی ہے اور تم پرہیزگار بنے پھرتے ہو، اور ہم عمر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر ملا بن گیا۔ آج کل دینداری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادف ہے۔ دین کا درد پیدا کرنے اور بے دینی کی فضا سے نکلنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے دینداروں کی مجلس میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ جب انسان بے دینی اور لاقانونیت کی فضا میں بے دین ہو سکتا ہے تو دینداروں کی محفل میں رہ کر نیک اور دیندار بھی بن سکتا ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اس صورت اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر اور باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گے جیسے کانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن گھاس کے تنکوں کی طرح جن کو پانی بہا کر لے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھ لو گے۔ برسوں سے یہ پیشن گوئیاں حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور مسلمان آج اپنی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی غیر مسلم قوم نہ تو مسلمان کو عزت دیتی ہے اور نہ ہی مسلمان کا دنیا میں رہنا گوارا کرتی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں کی حکومت کے زیر سایہ رہنا چاہتے تھے، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ کوئی قوم مسلمان کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیتی۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک وقت میں ایک ساتھ ختم ہو جائے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ ایسے واقعات تاریخ میں گزر چکے ہیں جہاں مسلمان حکمران تھے مگر انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے۔ اسپین اس کی زندہ مثال ہے۔ مسلمانوں کو آج ذلت و خواری کا منہ کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی غیروں کے آسرے پر ہیں؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں موجود ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے یہ حال ہوگا۔ جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں جو موت کے بغیر نہیں مل سکتی، دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ اہمیت نہ رکھتی تھی، اس لیے وہ موت سے ڈرتے نہیں تھے۔ حالانکہ تعداد میں بہت کم تھے مگر دوسری قوموں پر حکمران رہے تھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے۔ آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں، بشرط یہ کہ اپنے آباء و اجداد کی طرح دنیا کو ذلیل اور موت کو عزیز سمجھنے لگ جائیں، ورنہ ہماری ذلت اور رسوائی مزید بڑھتی رہے گی۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت بہت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک مرد ہوگا۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے آج بالکل وہی ہو رہا ہے۔ البتہ عورتوں کی ابھی اس قدر کثرت نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، مگر آج کل کی جدید ہتھیاروں کی جنگیں اس پیشن گوئی کو عنقریب پورا کر دیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت جلدی جلدی گزرنے نہ لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا، اور وہ ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جیسے آگ کا شعلہ یکا یک بڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ سود عام ہو جائے گا اور حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام، جیسا کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ آج کل حلال نہیں ملتا تو جناب یہ سراسر نفس کا دھوکہ ہے۔ بقول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے نفس انسان کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ حلال نہیں ملتا، لہٰذا حرام و حلال کا خیال فضول ہے۔ لیکن جن اللہ کے بندوں کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نفس کے اس دھوکے سے محفوظ رہ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑا ہوگا، اور جو گوشت حرام سے بڑا ہو دوزخ اس کی زیادہ مستحق ہوگی۔ اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا اور حلال طلب کرنے والوں کی دنیاوی ضروریات بھی بعض اوقات ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلدی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر عقل مند کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے
کہ حلال نہ ملنے کی جو دقت ہے یہ بھی تو ہماری پیدا کردہ ہے۔ اگر تقوی اور پرہیزگاری کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائے اور سب کے سب حلال کمانے کی فکر میں لگ جائیں تو جو مشکلات آج پیدا ہو رہی ہیں تو یقین کریں نتیجہ اس کے برعکس ہوگا۔ مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ جو دیندار اور پرہیزگار سمجھے جاتے ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہیں وہ بھی کمانے کے سلسلے میں مفتی صاحبان کے پاس جانے کی زحمت نہیں کرتے کہ میں فلاں تجارت یا فلاں محکمے میں روزگار کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز بھی ہے یا نہیں؟ جبکہ ہماری شریعت میں ہر قسم کی تجارت اور ہر محکمے کے ہر قسم کے معاملات کے لیے احکامات موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ بعض احکامات پر عمل کرتے اور بعض کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ اس حقیقت کو اللہ پاک نے یوں ارشاد فرمایا: کیا خدا کی کتاب کے ایک حصے پر تمہارا ایمان ہے اور تم اسی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایات کے مطابق غبار پہنچ جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشنگوئی بھی اس وقت پوری ہو رہی ہے۔ بینکوں سے تعلق رکھنے والوں اور بینک کے ذریعے کاروبار چلانے والوں کو اور پھر ان سے شرکت یا ملازمت کے ذریعے روپے حاصل کرنے والوں کو شمار کر لو اور پھر دیکھ لو کہ سود یا اس کے اثر سے کون بچا ہوا ہے۔ دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے گا کہ قاتل کو یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو بھی یہ خبر نہ ہوگی کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا فتنوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ قتل ہوں گے، اور ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہوں گے۔ دوستوں، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے ناحق قتل کیا، اور مقتول کے جہنمی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس لیے وہ بھی جہنمی ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، آج کل جس قدر قتل ہو رہے ہیں عموماً ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ اور نہیں ہوتی۔ قوم پرستی اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی اور نہ ہی مقتول کو قاتل کا علم ہوتا ہے۔ ایک فرقے کو اگر دوسرے فرقے کا کوئی شخص ہاتھ لگا تو فوراً قتل کر دیتے ہیں۔ چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ میں ایسے آلات جنگ تیار کر لیے ہیں کہ شہر کے شہر ذرا سی دیر میں فنا ہو جاتے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر فریق یہ کہتا ہے کہ ہم تو امن چاہتے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک شخص نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی جیسے تمہیں علم نہیں ویسے ہی مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا تو پھر قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیوں کو پیدا کریں گی جو اپنی ماں پر حکم چلائیں گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چرانے والے اپنے مکانوں کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والے گونگوں اور بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو تو اس وقت قیامت قریب ہوگی۔ مکانات کی بلندی پر فخر کرنا اور ایسی اولاد کا پیدا ہو جانا جو اپنے والدین پر حکم چلائیں۔ دوستو، یہ صورتحال زمانہ حال میں موجود ہے۔ اس دور میں جو سرمایہ دار ہیں وہ تو اونچی عمارتیں بناتے ہی ہیں، مگر جو تنگ دست ہیں اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، وہ بھی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر قرض لے کر اپنے مکانوں کو اونچا اور بلند کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو، ننگے پیر اور ننگے بدن والے حکمران تو ابھی اس دور میں ظاہر نہیں ہوئے، البتہ ایسے حکمران ضرور موجود ہیں جنہیں گونگا بہرا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں نہ حق سننے کی صلاحیت ہے اور نہ حق کہنے کی قابلیت۔ ان کے مخالف لیڈر اور اخبارات ان کو حق پر لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، مضامین اور آرٹیکلز لکھ کر ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے،
مگر وہ تو گونگے اور بہرے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت داری جاتی رہے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ دیہاتی نے دوبارہ عرض کیا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عہدے نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جیسے صدارت، قیادت، حکومت، وزارت، تدریس، امامت اور خطابت وغیرہ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نااہل حکمرانوں کے علاوہ دوسرے عہدوں پر فائز لوگ بھی نااہل ہوں گے۔ آج کل فاسق، بخیل، بدکار، بد اخلاق اور رشوت خور لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمینہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ دوستو، یہ حدیث جلد ہی دنیا پر صادق آنے والی ہے۔ اس وقت انسانوں میں بلند اخلاق والے لوگ بہت ہی کم ہیں، اور وہ زمانہ موجود ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یک کے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے، جیسے ردی یا کھجور کا کوڑا رہ جاتا ہے، اللہ ان کی ذرا پرواہ بھی نہ کرے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کا سامان، بت اور سلیب اور جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دوں۔ دوستو، آج کل گانا بجانا زندگی کا ایک اہم جز بن چکا ہے، اور تو اور کچھ ناسمجھ لوگ تو موسیقی کو روح کی غذا بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی لوگوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصے اور لعنت میں پھرا کریں گے، اور دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی اور غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو سونگھ سکیں گی، اور بلا شبہ جنت کی خوشبو بہت دور تک جاتی ہے۔ تو دوستو، اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو ظالم لوگوں کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ لمبے لمبے کوڑے لے کر لوگوں کو مارا کریں گے، یعنی طاقت کے نشے میں کمزوروں پر ظلم و ستم کریں گے اور بلا وجہ مخلوق خدا کو ستائیں گے۔ اور دوسری پیشن گوئی عورتوں کے بارے میں ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو عمدہ ملبوسات پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، یعنی اس قدر باریک کپڑا پہنا کریں گی جس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، یا کپڑا تو باریک نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی ساخت پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل تو چست ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو سکن کلر میں بھی کپڑے درکار ہیں۔ دوستوں، کسی حادثے اور واقعے کا قیامت کی نشانیوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت بالکل ہی قریب ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ان نشانیوں کا ظہور ہونا ضروری ہے۔ دوستوں، اب ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جن میں قیامت کے قریب تر نشانیوں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور عیسائیوں سے صلح کرو گے، تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری جماعت سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی، مال غنیمت ہاتھ لگے گا، صحیح سلامت واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلوں والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخت بہت ہوں گے۔ بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی سلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ سلیب کی برکت سے ہمیں فتح ہو گئی۔ یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آئے گا اور عیسائی کے ہاتھ سے سلیب چھین کر توڑ ڈالے گا، اور اس کے بعد عیسائی صلح کا معاہدہ توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا،
اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی، اور جس جماعت سے عیسائیوں کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی، عیسائی اس جماعت سے صلح کر لیں گے۔ اس جنگ میں جو مسلمان بچ جائیں گے وہ مدینہ منورہ چلے جائیں گے، اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی۔ ناظرین، جب مسلمان ہر طرف سے گر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی، تب مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے بعض لوگ ان کو پہچان لیں گے اور انہیں گھر سے نکال کر زبردستی ان کے ہاتھ بیعت کریں گے، حالانکہ مہدی علیہ السلام دل سے ایسا نہیں چاہیں گے۔ یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ غالباً حضرت امام مہدی علیہ السلام کو طواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا۔ جب حضرت مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوگا، اور مکہ پہنچنے سے پہلے مقام بیدہ میں زمین میں دسا دیا جائے گا۔ مقام بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ اس واقعے کی خبر سن کر شام کے ابدال اور عراق کے پرہیزگار لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ نہ پائے گا۔ اس وقت اللہ میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح زمین ان سے پہلے ظلم سے بری ہوئی ہوگی، ان کے ظہور کے بعد اتنا ہی عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے عدل و انصاف سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے، اور اس زمانے کی نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا، خوب بارشیں ہوں گی، اور زمین بھی اپنے اندر سے تمام اناج پھل پھول اگا دے گی، حتیٰ کہ اس قدر ارزانی اور فراوانی ہو جائے گی کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے عزیز و اقارب اور دوست احباب بھی زندہ ہوتے اور اس عیش و عشرت والی زندگی کا لطف اٹھاتے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مال اس قدر زیادہ ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو اتنا عطا کریں گے جتنا وہ شخص اٹھا سکے گا۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے اصولوں پر چلیں گے، اور ان کے زمانے میں ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے تک تمام پیشن گوئیاں جو احادیث مبارکہ میں آئی ہیں بیان کر دی گئی۔ ہماری آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال ملعون تک کے تمام واقعات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، اگر ہماری کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔